ناظرین آداب، مورخہ 6 جون 2025 مطابق 9 ذی الحجہ 1446 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں خاص خبروں کی تلخیص۔ مکہ مکرمہ میں جمعرات کے روز 9 ذی الحجہ 1446 ہجری کو میدان عرفات میں لاکھوں حجاج کرام حج کا رکن اعظم ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ مسجد منورہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے مسجد حرام کے امام ڈاکٹر صالح بن عبداللہ ابن حمید نے حجاج اور امت مسلمہ کو نہایت اہم اور جامع پیغام دیا۔ شیخ صالح بن حمید نے خطبے میں زور دیا کہ حج کے ضوابط پر عمل درآمد ہر مسلمان کی شرعی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر کر رکھی ہیں۔ تقویٰ ایمان والوں کی علامت ہے اور وہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مسجد حرام کے امام شیخ صالح بن حمید نے خطبہ حج کے دوران فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کراتے ہوئے کہا کہ اے اللہ فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے والوں کو برباد کر دے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ہر تہوار کے ایام پر عقیدت کا احترام ہو، لیکن نئی روایت کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ جمعرات کی شام گورکھ ناتھ مندر میں عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ 21 جون کو عالمی یوگا ڈے کے 11ویں ایڈیشن کو شاندار طریقے سے منانے کے لیے ابھی سے وسیع پیمانے پر تیاریاں شروع کر دی جانی چاہیے۔ اس دوران انہوں نے ترقیاتی کاموں، امن و امان، آئندہ تہواروں اور مجوزہ تقریبات کا جائزہ بھی لیا اور افسران کو ضروری ہدایات دی۔ انہوں نے کہا کہ یوم یوگا کی مرکزی تقریب جس میں وزیر اعظم نریندر مودی شرکت کریں گے کو تمام اہم مقامات پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کرنے کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے 1972 کے شملہ معاہدے کو ایک مردہ دستاویز قرار دیا ہے جو کشمیر پر اسلام آباد کے موقف میں ایک خطرناک تبدیلی کا اشارہ ہے۔ ایک دو ٹوک ٹیلی ویژن انٹرویو میں آصف نے کہا کہ پاکستان نے 1948 کے اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ موقف کی طرف رجوع کیا ہے اور لائن آف کنٹرول یعنی LOC کو تسلیم شدہ سرحد کے بجائے جنگ بندی لائن قرار دیا ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے اور 4 روزہ کشیدگی کے بعد پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان 1972 کا شملہ معاہدہ مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس رہنما راہل گاندھی نے ایکس یعنی سابق ٹویٹر پر جاری اپنی تازہ پوسٹ میں مرکز کی اقتصادی پالیسیوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ عام ہندوستانی شدید مالی دباؤ کا شکار ہے جبکہ حکومت صرف سرمایہ داروں کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ پچھلے ایک برس میں دوپہیہ گاڑیوں کی فروخت 17%، کاروں کی فروخت 8.6% اور موبائل مارکیٹ 7% گر چکا ہے۔ اس کے برعکس مہنگائی اور قرض دونوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ کرایہ دار، روزمرہ ضروریات، تعلیم اور صحت کا خرچ تیزی سے بڑھ رہا ہے جبکہ عام شہری کی آمدنی یا گنجائش میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ آزاد سماج پارٹی اور راشٹریہ سوشل سماج پارٹی سمیت دلت سیاست کرنے والی دیگر تمام جماعتوں کا نام لیے بغیر ایک بار پھر ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو محترمہ مایاوتی نے جمعرات کو کہا کہ ان کی پارٹی ہی واحد ایسی جماعت ہے جو دلتوں اور دیگر استحصال رضا طبقات کی بھلائی اور بہوجن ہتائے و بہوجن سکھائے کے اصولوں پر چل رہی ہے۔ مایاوتی نے کہا کہ مرکز اور ریاستوں کی حکمراں جماعت و اپوزیشن کی بھی امبیڈکر مخالف ذات وادی پارٹیاں ہر طرح کے ہتھ کنڈے کا استعمال کر BSP کو کمزور کرنے میں لگی ہیں۔ اس کے لیے ان پارٹیوں نے پردے کے پیچھے سے دلت اور دیگر محروم طبقات میں سے کچھ موقع پرست و مفاد پرست قسم کے لوگوں کو مینج کیا ہے تاکہ BSP کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے۔ شعا فاطمہ گرلز انٹر کالج لکھنؤ میں شارب دولی ایوارڈ کے سلسلے میں ڈاکٹر عمار رضوی کی صدارت میں ایک میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں ایوارڈ پروگرام کے لیے 24 جون 2025 کی تاریخ طے کی گئی۔ شعا فاطمہ چیریٹیبل ٹرسٹ کے صدر عبدالسمیع نے ایوارڈ کی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ایوارڈ کی یہ دوسری تقریب کامیاب رہے گی اور پہلے ایوارڈ کی طرح اسے بھی یاد رکھا جائے گا۔ اطلاع کے مطابق یہ تقریب آل انڈیا کیفی اعظمی اکیڈمی لکھنؤ میں سجائی جائے گی۔ میٹنگ میں پروفیسر عباس رضا نیجر، پروفیسر ریشما پروین، ڈاکٹر موسی رضا نے شرکت کی جبکہ پروفیسر شہزاد انجم، پروفیسر محمد کاظم، ڈاکٹر خان احمد فاروق اور تقدیس فاطمہ اودھ نامہ نے آن لائن شرکت کی۔ ایش باغ عیدگاہ میں نماز عید الاضحیٰ کے انتظامات کے سلسلے میں عیدگاہ کمیٹی اور اسلامک سینٹر آف انڈیا فرنگی محل کے ارکان کی ایک اہم میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ رسول اکرم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی پیروی کرتے ہوئے عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں، اس لیے کہ آپ اور آپ کے اصحاب کرام نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ہمیشہ عیدگاہ میں ادا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عیدگاہ میں عید کی نماز کی تیاریاں اور انتظامات پوری طور پر مکمل ہو چکے ہیں اور عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں صبح 10 بجے ہوگی۔
اورائن اکیڈمی کی جانب سے اسٹوڈنٹ آف دا منتھ ایوارڈ تقریب اور کیریئر کاؤنسلنگ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کا مقصد باصلاحیت طلباء کو ان کے مستقبل سے متعلق رہنمائی فراہم کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ یہ پروگرام علی اپارٹمنٹ زارا باغ علی گڑھ میں منعقد ہوا۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسلم مہدی، سابق میڈیکل لائبریرین AMU نے تعلیم میں تسلسل اور تحقیق کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ مہمان اعزازی انجینئر عبدالرؤف نے جدید ٹیکنالوجی کے دور کے تقاضوں کے مطابق خود کو تیار کرنے کا پیغام دیا۔ عہدنامہ کے جہاننما صفحے کے مطابق الجزائر کے سفیر عمار بن جامع نے کہا کہ خاموشی نہ مردوں کا دفاع کرتی ہے، نہ مرتے ہوئوں کا ہاتھ تھامتی ہے، اور نہ ہی ظلم کے نتائج کا سامنا کرتی ہے۔ پاکستانی سفیر عاصم افتخار احمد نے امریکی ویٹو پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی کھلی اجازت اور سلامتی کونسل کے ضمیر پر ایک اخلاقی داغ قرار دیا۔ سلووینیا کے سفیر سموئل زبوگار نے کہا کہ جب انسانیت کو غزہ میں براہ راست آزمائش کا سامنا ہے تو یہ قرارداد ہمارے مشترکہ احساس ذمہ داری سے جنم لے چکی ہے۔ یہ ذمہ داری ہم غزہ کے عام شہریوں، اسیر اسرائیلیوں اور تاریخ کے سامنے ادا کرتے ہیں۔ وہ پکار اٹھے کہ بس بہت ہو گیا، تاریخ ہم سب کا احتساب کرے گی۔ روس سے جنگ کے بیچ یوکرین کو اپریل 2026 تک 1,00,000 ڈرون دینے کا اعلان کر کے برطانیہ نے اپنا رخ پوری طور پر واضح کر دیا ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ ڈرونز نے جنگ کا رخ ہی بدل دیا ہے اور ان کے ذریعے یوکرین کو بڑی مدد حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے ہم نے ڈرون کی سپلائی میں 10 گنا تک اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صرف برطانیہ ہی نہیں بلکہ جرمنی کی جانب سے بھی اعلان کیا جا چکا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں یوکرین کو لانگ رینج کی میزائلیں فراہم کرے گا۔ یاد رہے کہ برطانیہ کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جنہوں نے یوکرین کی کھل کر مدد کی ہے۔ اب تک کی توپ، بندوقوں اور گولی باری کی جنگ میں یوکرین کو شکست ملی تھی، لیکن ڈرون اور فیئر کی مدد سے اس نے روس کو بڑا دھچکا بھی پہنچایا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے وفد نے واشنگٹن میں امریکی کانگریس کے اراکین سے ملاقاتوں کے دوران ہندوستان کے ساتھ ڈائیلاگ کی ضرورت پر زور دیا۔ واضح ہے کہ پاکستان نے امریکہ میں جامع سفارتی مہم کا آغاز کیا ہے تاکہ ہندوستان کے ساتھ حالیہ کشیدگی میں اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھا جا سکے اور ساتھ ساتھ واشنگٹن میں نئی دہلی کے بڑھتے ہوئے اثر اور رسوخ کا توڑ بھی کیا جا سکے۔ پاکستانی وفد عالمی سفارتی کوششوں کے تحت لندن اور بروسلز کا بھی دورہ کرے گا۔ قومی وفد میں سابق وزراء بلاول بھٹو زرداری، ہنا ربانی کھر اور خرم دستگیر شامل ہیں، جبکہ سینیٹر شیری رحمان، سینیٹر مصدق ملک، سینیٹر فیصل سبزواری اور سینیٹر بشرا انجم بٹ کے علاوہ سینئر سفارتکار جلیل عباس جیلانی اور تہمینہ جنجوعہ بھی اعلیٰ سطح کے وفد کا حصہ ہیں۔